بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتب صاحب کا تعلق ادبی دنیا سے تھا۔ مشہور لکھاریوں کی لکھی ہوئی کتابیں پڑھنا اور ان پر تبصرہ کرنا ان کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ ایک شام وہ اپنی لائبریری میں بیٹھے کسی کتاب کا مطالعہ کر رہے تھے، ان کے دروازے پر دستک ہوئی اور کچھ دیر بعد بابا رفیق ایک پارسل اٹھائے ان کے پاس آئے اور کتب صاحب کو پکڑاتے ہوئے بولے کہ باہر کوئی اس پارسل کو آپ کے لیے چھوڑ گیا تھا۔ کتب صاحب نے جب وہ پارسل کھولا تو اس میں ایک کتاب اور 7 خط تھا، جس میں بھیجنے والے نے کتب صاحب کو چیلنج کیا تھا کہ اس کتاب پر تبصرہ لکھ کر دکھائیں، کیونکہ آج تک کوئی بھی اس کتاب پر تبصرہ نہیں لکھ سکا۔ کتب صاحب نے تجسس کے ساتھ اس کتاب کو دیکھا اور اس کتاب کا پہلا صفحہ کھولنے اور پڑھنے لگے۔ ابھی وہ پڑھ ہی رہے تھے کہ ایک دم سے صفحے پر موجود تمام الفاظ غائب ہو گئے۔ کتب صاحب نے حیرانگی کے ساتھ فوراً صفحوں کو پلٹنا شروع کیا تو وہ کتاب بالکل خالی تھی اور ایسا لگتا تھا جیسے ان صفحوں پر کبھی کوئی تحریر درج ہی نہ ہوئی تھی۔ کتب صاحب نے اپنی اینک کو اتارا اور صاف کر کے دوبارہ لگایا، مگر اس کتاب سے تو جیسے تمام تحریر بالکل غائب ہو چکی تھی اور وہاں پر ایک بھی لفظ موجود نہ تھا۔ ایک لمحے کے لیے تو کتب صاحب کے ماتھے پر پسینہ آیا اور بدن پر ہلکی سی کپکپاہٹ طاری ہوئی۔ وہ بے یقینی سے کتاب کی طرف دیکھ رہے تھے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی کتاب کی تحریر یوں اچانک سے غائب ہو جائے۔ ابھی وہ اس سوچ میں گم تھے کہ انہیں ایسا محسوس ہوا کہ جیسے کسی کیڑے نے ان کے ہاتھ پر کاٹ لیا ہو۔ شدت تکلیف سے کتاب ان کے ہاتھ سے گر گئی اور وہ اپنے ہاتھ کو دیکھنے لگے، مگر وہاں پر تو کچھ بھی نہ تھا۔ وہ کتاب اٹھانے کے لیے نیچے جھکے تو حیرت کے مارے ان کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا، کیونکہ نہ صرف الفاظ کتاب پر واپس آ چکے تھے بلکہ وہ کیڑوں کی مانند اوپر نیچے حرکت بھی کر رہے تھے۔ کتب صاحب نے گھبرا کر اس پراسرار کتاب کو بند کر دیا اور سوچنے لگے کہ شاید نیند اور تھکاوٹ کی وجہ سے انہیں یہ سب محسوس ہو رہا ہے۔ انہوں نے لائبریری کی لائٹ بند کی اور سونے کے لیے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ کتب صاحب اس گھر میں اپنی بیوی کی وفات کے بعد اپنے پرانے ملازم بابا رفیق کے ساتھ رہتے تھے اور بابا رفیق ہی ان کے گھر کا سارا کام کاج کیا کرتے تھے۔ صبح اٹھنے کے بعد جب وہ چائے کی چسکی لیتے ہوئے اخبار پڑھ رہے تھے تو انہیں ایک دم سے اس پراسرار کتاب کا خیال آیا اور وہ فوراً اٹھ کر لائبریری کی طرف چل پڑے۔ وہاں جا کر جب انہوں نے تجسس کے ساتھ کتاب کھولی تو سارے الفاظ واپس آ چکے تھے۔ انہوں نے کتاب کو بند کر کے واپس میز پر رکھ دیا اور ضروری کام سے گھر سے باہر نکل گئے۔ شام گھر واپس آنے کے بعد کھانے کے دوران انہیں کتاب کا خیال آیا تو کھانے کے فوراً بعد انہوں نے پھر سے لائبریری کا رخ کیا۔ وہ جلد از جلد اس کتاب کو پڑھ کر ختم کرنا چاہتے تھے۔ بابا رفیق نے کچھ دیر بعد لائبریری میں آ کر کتب صاحب کو چائے کا کپ دیا اور سونے چلے گئے۔ اب رات کا 1 بج چکا تھا اور ہر طرف پراسرار خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ جیسے جیسے کتب صاحب اس کتاب کو پڑھتے جا رہے تھے ان کے چہرے کا رنگ سفید پڑتا جا رہا تھا، کیونکہ اس کتاب میں وہ تمام لوگ جنہوں نے اس کتاب کو پڑھنے کی کوشش کی تھی، ان سب کی بھیانک موت کے بارے میں نہ صرف لکھا ہوا تھا بلکہ سب مناظر ایسے چل رہے تھے جیسے ٹی وی اسکرین پر کوئی فلم چل رہی ہو۔ اس کتاب میں سب سے پہلا منظر جو نظر آیا وہ ہڑپا کے قدیم آثار کا تھا، جہاں مشہور آثار قدیمہ کے ماہر ڈوگر صاحب اپنے ہاتھ میں اس پراسرار کتاب کو لیے ہوئے تھے۔ یہ وہی ڈوگر صاحب تھے جن کی موت 2 سال پہلے نہایت پراسرار طریقے سے ہوئی تھی۔ اگلے منظر میں ایک جوتشی نظر آیا جو ڈوگر صاحب کو منع کر رہا تھا کہ اس کتاب کو جلد از جلد وہیں دفن کر دیا جائے جہاں سے نکالا گیا تھا، ورنہ یہ کتاب جس کے بھی ہاتھ میں جائے گی وہ زندہ نہیں بچے گا۔ ڈوگر صاحب نے جوتشی کی بات کو کوئی اہمیت نہ دی اور اس کتاب کو اپنے گھر لے آئے، اور اگلی صبح ہر جگہ ڈوگر صاحب کی پراسرار ہلاکت کا تذکرہ تھا۔ یہ سب منظر دیکھ کر کتب صاحب کی حالت کافی خراب ہو چکی تھی۔ وہ اس کتاب کو دور پھینکنا چاہتے تھے، مگر وہ کتاب جیسے ان کے ہاتھوں سے چپک گئی ہو۔ پھر آہستہ آہستہ اس کتاب کے الفاظ سے خون رسنے لگا اور کتاب کے اطراف جیسے نوکیلے دانت بن گئے ہوں اور کتب صاحب کی انگلیوں میں دھنس گئے ہوں۔ تکلیف کے مارے کتب صاحب مچھلی کی طرح تڑپ رہے تھے۔
پر ایسے جیسے ان کی گلے کی آواز کسی نے گلے میں ہی دبا دی ہو۔ وہ کتاب خون کے آخری قطرے تک کتب صاحب کے ہاتھوں میں دھنسی رہی۔ اب کتب صاحب کا بے جان جسم کرسی سے نیچے پڑا ہوا تھا۔ صبح جب بابا رفیق نے لائبریری کی لائٹ جلتے دیکھی تو وہ چائے کا کپ لے کر کتب صاحب کو دینے لائبریری میں ہی آ گئے، مگر وہاں کتب صاحب کے بے جان جسم کو یوں زمین پر پڑا دیکھ کر بابا رفیق نے فوراً پولیس کو اطلاع دی۔ پولیس نے ابتدائی تفتیش کے بعد کتب صاحب کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا دیا، مگر جب پوسٹ مارٹم کی رپورٹ آئی تو اس رپورٹ نے سب کو حیران کر دیا، کیونکہ اس رپورٹ کے مطابق کتب صاحب کی ہلاکت کی وجہ نہ تو ہارٹ اٹیک تھی اور نہ ہی انہیں زہر دیا گیا تھا، بلکہ ان کی موت ان کے جسم سے سارا خون بہہ جانے کی وجہ سے ہوئی تھی۔ ڈاکٹرز اور پولیس اس بات پر حیران تھے کیونکہ کتب صاحب کے جسم پر نہ تو کسی زخم کا نشان تھا اور نہ ہی کمرے میں کہیں خون گرنے کا سراغ ملا تھا۔ کتب صاحب کی وصیت کے مطابق ان کے گھر میں موجود تمام کتابیں ان کی قریبی لائبریری کو بھجوا دی گئیں اور وہ پراسرار کتاب بھی انہی کتابوں میں شامل تھی۔